سب لڑکے شادی سے پہلے لڑکی کے والدین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، جبکہ لڑکیاں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی۔ لڑکیوں کے لائف کے 2 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 امی نے منع کیا ہے، نمبر 2 انہوں نے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ چلتے پھرتے مکھن کا پیکٹ ہوتے ہیں، جہاں مطلب ہوا مکھن لگانا شروع۔ آخر کار اس کا میسج آ ہی گیا۔ بولی کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا پنکھا۔ وہ بولی اس سے لٹک کر مر جاؤ، آئندہ میسج نہ کرنا۔ یہ بڑی بہن بھی عجیب مخلوق ہے، یہ 1 سیکنڈ میں پری اور دوسرے سیکنڈ میں جلاد بننے کا ٹیلنٹ خوب رکھتی ہے۔ شوہر: ارے کیا ہوا، کیوں بچوں کی پٹائی کر رہی ہو؟ بیوی: میں نے ان سے کہا کہ پڑھائی کر لو، اچھی بیوی ملے گی۔ کہتا ہے ابا نے اتنا پڑھا تو انہیں کیا ملا؟ ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے دونوں نے فلم کا پروگرام بنایا۔ اس کے بعد صاحب سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے۔ رات گئے وہ سیکرٹری کے ہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اس سے پینسل مانگ کر اپنے کان پر پھنسا دی۔ گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بیوی فاتحانہ انداز میں بولی جھوٹ، بکواس، تمہیں تو شو مارنے کی عادت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک آفس میں کام کر کے آ رہے ہو، پینسل ابھی تک تمہارے کان پر لگی ہوئی ہے۔ پہلے محبت اندھی ہوتی تھی، لیکن اب اس نے اپنا علاج کروا لیا ہے اور اب محبت شکل بھی دیکھتی ہے اور بینک بیلنس بھی۔ پاکستانی فیملیز ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں، بیمار ایک بندہ ہوتا ہے اور کھچڑی پورا گھر کھاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو پیاز کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لو جی نویں سن لو۔ اب بھلا بتاؤ پیاز کو پیٹ میں پتہ کیسے چلے گا کہ باہر دن ہے یا رات؟ ٹیچر نے پپو کی ماں کو لکھا کہ آپ بچے کو نہلا کر بھیجا کریں۔ اس پر پپو کی ماں نے نوٹ پڑھ کر جواب میں لکھا آپ بچے کو پڑھایا کریں، اس کو سونگنے کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی۔ ایک خان صاحب ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی پر گئے اور کہنے لگے ہم کو دلربا کے لیے ایک ٹکٹ لینی ہے۔ ریلوے کلرک نے کافی دیر دلربا اسٹیشن ڈھونڈا لیکن اسے اسٹیشن نہ ملا۔ آخر کار اس نے تھک کر پٹھان سے پوچھا کہ دلربا کہاں پر ہے؟ تو پٹھان کہنے لگا جی وہ سامنے بینچ پر بیٹھا ہے، دلربا ہمارا بیوی ہے۔ آج کل اگر بچوں کو گرمی لگے تو ان کے والدین انہیں اے سی لگوا کر دیتے ہیں، اور ہمارے بچپن میں اگر گرمی لگتی تھی تو ہمارے والدین ہماری ٹنڈ کروا دیتے تھے۔ سچ ہے بھائی سچ ہے۔ بیوی اٹھ جاؤ شونا، صبح ہو گئی ہے۔ شوہر آنکھ نہیں کھل رہی، کچھ ایسا کہو آنکھ کھل جائے۔ بیوی رات بھر جس ماں سے لگے ہوئے تھے وہ میری ہی دوسری آئی ڈی ہے۔ یہ سنتے ہی شوہر کی آنکھیں فوراً کھل گئی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خودکشی کا جواز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت نے بھی اس کے رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوں۔ میرے لیے تو پیار 2000 کے نوٹ جیسا ہو گیا ہے، نہ کبھی بنا، نہ ہی دیکھا اور نہ ہی ملا۔ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کا نام اپنے موبائل میں کچھ یوں سیو کرتی ہیں، نمبر 1 جانو، نمبر 2 جان، نمبر 3 مائی لو، نمبر 4 شونا، نمبر 5 سویٹ ہارٹ۔ اور لڑکے اپنی گرل فرینڈ کا نام اس طرح سیو کرتے ہیں، نمبر 1 حاجی صداقت، نمبر 2 نورا پان والا، نمبر 3 غفورہ مستری، نمبر 4 پیر محمد رضا شاہ، نمبر 5 عباسو موچی، نمبر 6 مانا ٹیراں والا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ موت کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حادثاتی موت، اور ایک ہوتی ہے قدرتی موت، اور ایک ہوتی ہے وہ موت جو پڑھائی کے وقت انسان کو پڑتی ہے۔ دنیا میں شوہروں کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو بیگم کو ہر جگہ گھمانے کے لیے لے کر جاتی ہیں، دل کھول کر شاپنگ کراتے ہیں اور لانگ ڈرائیونگ پر لے کر جاتے ہیں،
سالگرہ یاد رکھتے ہیں اور بنا کہے گفٹ بھی دیتے ہیں، اور دوسرے جو سب عورتوں کے پاس ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے سیدھا جا کر بول دو، کیوں اس کی ہر پوسٹ پر ایمبولینس کی طرح واو 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مریض ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر بولا: یہ بیماری نہیں، تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ چاند کو اگر یہ پتا چل جائے کہ کیسی کیسی شکلوں کو چاند کہہ کر بلایا جاتا ہے مرشد، تو وہ آسمان سے زمین پر گر کر خودکشی کر لے گا۔ عرض کیا ہے کاش کے گھر کا کام بھی عشق کی طرح ہوتا، کرنا نہیں بس ہو جاتا۔ ایک بچے کے دادا کا انتقال ہو گیا، پڑوس کی 2 خواتین تعزیت کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک بولی 70 کے ہوں گے، دوسری بولی نہیں 60 کے ہوں گے۔ پاس ہی بیٹھا بچہ بولا: چلیں آنٹی، نہ آپ کے 70 نہ 60، مجھے 40 ہی دے دیں۔ بچہ: انکل، کیا آپ کو پتا ہے سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ انکل: ہاں بیٹا، انسان زندہ رہتا ہے۔ بچہ: آپ کو کچھ نہیں پتا، سانس لینے سے پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یار، جب سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی ہے میں ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سو سکا، اس کی یاد ستاتی ہوگی۔ دوسرے نے جواب دیا: نہیں یار، یہ بات ہرگز نہیں، دراصل وہ اپنے ساتھ جہیز میں ملا ہوا بیڈ اور بستر بھی ساتھ ہی لے گئی۔ منا اپنے ابا سے: ابو، آپ کو معلوم ہے کہ امی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں؟ ابو حیرانگی سے: تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ منا: آدھی رات کے وقت جب میں آپ لوگوں کے کمرے سے باہر گزرا تو امی کہہ رہی تھی کہ جان، آج آپ نے شیو نہیں کی۔ ویسے پاپا، آج آپ نے شیو نہیں کی؟ موسم کی تبدیلی کے ساتھ دونوں میاں بیوی بیمار پڑ گئے، سر درد، پیٹ میں درد، دماغ میں چکر وغیرہ۔ ڈاکٹر کی فیس زیادہ تھی، پیسے بچانے کی غرض سے انہوں نے سوچا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور اس کی تجویز کردہ دوائیں استعمال کر کے دونوں صحت یاب ہو جائیں۔ انہوں نے ٹاس کیا کہ کسے جانا چاہیے۔ بیوی جیت گئی۔ اگلے دن بیوی ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آئی۔ شوہر نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا۔ بیوی مسکرائی، شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور بولی: ڈاکٹر کی تشخیص کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی امید سے ہیں۔ اگر میسج بور ہونے پہ کرو گے تو ریپلائی بھی فری ہونے پہ ملے گا۔ لڑکیاں تو پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، آج کل تو 2.5 فٹ کی ڈوری ہیں۔ ایک لڑکی نے بتایا: خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ساتھ مانگتا ہے، مجھ سے تو بس لوگوں نے پناہ ہی مانگی ہے۔ شاپنگ کرتے ہوئے پیسوں کا پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن گھر واپس آ کر لگ پتہ جاتا ہے۔ اب وہ دور گیا جب کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، اب عورت ہاتھ ہی کامیاب مرد پر ڈالتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کی بجائے ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ جن کی نظروں میں ہم برے ہیں وہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں۔ بریکنگ نیوز، ملک بھر میں نزلے کے شدید جھٹکے۔ اگر آپ کسی لاہوری آدمی کو لندن، پیرس، نیو یارک، حتیٰ کہ چاند پر بھی لے جائیں، لیکن آخر میں اس نے کہنا یہی ہوتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے پر لوڑ لوڑ۔ ساس: جانتی ہو بہو، جب میں امید سے تھی میں نے جو کچھ بھی کھایا، آج میرے بیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے۔ بہو: تو کم از کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ آدمی: تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تم آج جیل میں ہو؟ دوسرا آدمی: میں نے بینک لوٹا اور وہیں گننے بیٹھ گیا۔